والا نیل کنٹھ۔ ایک بادشاہ کو شکار کرنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن بادشاہ اپنے مصاحبوں سمیت جنگل میں گیا تاکہ پرندوں کا شکار کر سکے، لیکن وہاں انہیں کوئی پرندہ نظر نہیں آیا۔ وہ جنگل چھوڑ کر آگے ویرانوں میں چراگاہوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں کئی پہاڑیاں اور ندیاں بھی آئیں جن کو انہوں نے عبور کیا، لیکن انہیں کوئی پرندہ نظر نہیں آیا۔ آخر دوپہر کے وقت ایک بہت بڑی چراگاہ میں پہنچے۔ یہ اتنا بڑا میدان تھا جس کی حد نظر نہیں آ رہی تھی۔ میدان کے عین درمیان میں ایک بڑا اور گھنا سایہ دار درخت کھڑا تھا۔ بادشاہ اور اس کے مصاحب بے اختیار اس درخت کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ وہ درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر سستانے لگے۔ گرچہ وہ بہت تھک چکے تھے، لیکن عادی شکاریوں کی طرح ان کی نگاہیں اب بھی درخت کے شاخوں میں بیٹھے کسی پرندے کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اچانک بادشاہ کی نظر ایک کنٹھ پر پڑی جو درخت کی سب سے نچلی شاخ پر بیٹھا ہوا تھا۔ نیل کنٹھ کو دیکھتے ہی بادشاہ نے اپنے مصاحب کو اشارے سے حکم دیا کہ اسے شکار کرے۔ اشارہ پاتے ہی ایک مصاحب کھڑا ہوا اور غلیل سے اس نیل کنٹھ کی طرف پتھر پھینکا جو نشانے پر لگا، اور نیل کنٹھ بادشاہ کے سامنے آ گرا۔ بادشاہ نے نیل کنٹھ کو پکڑ کر ایک مصاحب کے حوالے کیا کہ اسے ذبح کر لے۔ جو ہی چاقو نیل کنٹھ کی گردن کے قریب آیا، اچانک نیل کنٹھ کے منہ سے نکلا، اے عظیم بادشاہ، مجھے مت ماریے، میں آپ کا فائدہ چاہتا ہوں۔ اگر آپ مجھے مار دیں گے تو تمام عمر پچھتائیں گے۔ مجھے مار کر آپ کو کیا ملے گا؟ میں تو بہت ہی چھوٹا ہوں، مجھے مارنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ نیل کنٹھ کو انسانوں کی طرح بولتا دیکھ کر بادشاہ بہت حیران ہوا، اور وہ نیل کنٹھ کی بات سن کر بولا، اے نیل کنٹھ، تم تو بول بھی سکتے ہو۔ نیل کنٹھ نے جواب دیا، اے عظیم بادشاہ، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، میری گزارش کو دھیان سے سنیے گا۔ میں تو آپ کی یہاں آمد کا برسوں سے انتظار کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں تو آپ کو اپنے پردادا کا وہ پیغام پہنچاؤں جو آپ کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ میرے پردادا نے مرنے کے بعد آپ کے لیے ایک بہت بڑا ہیرا چھوڑا تھا جو آپ کے ٹکنے کے برابر ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ ہیرا آپ کے حوالے کیا جائے، اسی لیے عرصے سے میں آپ کا منتظر تھا۔ اگر میں ایسا نہ کر سکتا تو میرا ضمیر ہمیشہ مجھے ملامت کرتا رہتا۔ میں اس امانت کے بدلے آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ نیل کنٹھ کے منہ سے یہ کہانی سننے کے بعد بادشاہ بولا، پہلے تو میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ایک نیل کنٹھ کیسے اتنی روانی سے بول سکتا ہے۔ کوئی چارہ بھی نہیں کہ میں تمہاری کہانی پر اعتبار نہ کروں، کہ تمہارے پاس میری کوئی امانت بھی پڑی ہوئی ہے۔ نیل کنٹھ بولا، بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو مجھے کچھ اور بھی عرض کرنا ہے۔ اس ہیرے کے علاوہ میرے پردادا نے چند نصیحتیں بھی کی تھیں جو مجھے آپ تک پہنچانی تھی، تاکہ یہ حکمت کی باتیں لوگ آپ کے منہ سے سنیں اور ان پر عمل کریں تو سب کا فائدہ ہو۔ بادشاہ بولا، وہ نصیحتیں کیا ہیں؟ اچھی بات ہے کہ حکمت کی باتیں میرے اور میرے مصاحبوں تک پہنچیں۔ نیل کنٹھ اجازت ملنے پر بولا، میرے پردادا نے جو باتیں بتائی تھیں وہ کچھ یوں تھیں۔ نمبر 1، جب کوئی آپ سے میٹھی میٹھی باتیں کرے تو اس پر بھروسہ نہ کریں۔ نمبر 2، کسی ایسی چیز کی واپسی کی امید نہیں کریں جو ایک دفعہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ نمبر 3، جس چیز کو حاصل کرنے میں آپ ناکام ہو جائیں اس کے بارے میں دوبارہ نہیں سوچیں۔ اب بادشاہ سلامت، مجھے اجازت دیں تاکہ میں وہ ہیرا لا کر آپ کو دوں جو میرے پردادا آپ کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ وہ اس درخت کے اوپری شاخوں میں سے میں نے چھپا رکھا ہے۔ شاخیں چونکہ پتلی ہیں، اس لیے آپ میں سے کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ بادشاہ سلامت نے پھر زیادہ نہیں سوچا اور مصاحب کو نیل کنٹھ کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔ مصاحب نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نیل کنٹھ کو آزاد کر دیا۔ وہ اڑا اور شکریہ ادا کرنے کے لیے بادشاہ کی سلامت کے کندھے پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے پر پھیلائے، اس نے پھڑپڑایا، پھر بولا، جناب عالی، مجھے انتظار کے لیے معاف کر دیجیے گا۔ ادھر کچھ دیر انتظار کیجیے گا جب تک میں اڑتا ہوا درخت کی چوٹی تک نہ پہنچ جاؤں۔ پھر وہ اڑتا اور اڑتا ہوا درخت کی سب سے اونچی شاخ پر جا بیٹھا۔ اب وہاں تک پتھر بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ وہ اس شاخ مزے سے بیٹھا ہوا تھا۔ ادھر بادشاہ اور مصاحب انتظار کرتے رہے کب نیل کنٹھ ہیرا لے کر واپس آتا ہے، لیکن لگتا تھا کہ نیل کنٹھ اپنا وعدہ بھول چکا ہے۔ وہ تو شاخ پر بیٹھا جھولتا رہا۔ ہیرا لانے کی بات تو بہت دور کی بات تھی۔ شام ہو گئی، اندھیرا چھانے لگا تو بادشاہ نے آواز دی، نیل کنٹھ، تمہارا وہ ہیرا کدھر ہے جو تمہارے پردادا نے میرے لیے رکھا تھا؟ اسے نیچے لے کر آؤ، ہمیں واپس بھی جانا ہے۔ نیل کنٹھ نے بادشاہ کی بات غور سے سنی اور پھر اونچی آواز میں ہنسنے لگا اور بولا، بادشاہ سلامت، میں نے جو کچھ کہا تھا اس کی معافی دیجیے گا۔ اگر آپ اپنے محل جانا چاہتے ہیں تو شوق سے چلے جائیے۔ آپ کا انتظار کس بات کا فرما رہے ہیں؟
میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میٹھی میٹھی باتوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اور جو چیز ایک دفعہ ہاتھ سے نکل جائے اس کی واپسی کی امید نہ رکھیں، اور جس چیز کو حاصل کرنے میں ناکام ہو جائیں اس کے متعلق مت سوچیں۔ آپ عقل والے ہیں، خود سوچیں، آپ کے ٹخنے جتنا بڑا ہیرا میں کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ اتنا بڑا تو میں خود بھی نہیں ہوں۔ میں نے تو ہیرے کی کہانی اپنی جان بچانے کے لیے گھڑی تھی، آپ نے اس پر اعتبار کیا اور مجھے آزاد کر دیا۔ اب میں آپ کی دسترس سے ہی باہر ہوں، میرے الفاظ آپ کو یاد رہیں گے۔ ان چیزوں کی واپسی کی امید مت رکھیں جنہیں آپ ایک دفعہ کھو چکے ہیں۔ جناب عالیہ، اب محل کی طرف روانہ ہو جائیے، اس سے پہلے کہ اندھیرا چھا جائے۔ نے افسردگی سے محصابوں کو واپس روانگی کا حکم دیا۔ نیل کنٹھ نے انہیں جاتے دیکھا تو پڑپڑاتا ہوا اڑ گیا۔